السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ امام نووی، حدیث نمبر 34۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان کو ارشاد فرماتے ہوئے ابو سعید الخدری نے سنا کہ تم میں سے جو بھی شخص کوئی برائی دیکھے، منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ حدیث میں لفظ ہے منکر دیکھو تو منکر کیا ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ ہے نون کافرہ، انکار بھی اسی سے، وہ بات جس کو شریعت اور عقل، اسلام اور کامن سینس برا سمجھتی ہے، عقل جس کا انکار کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے، رد کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا کرنے یا کہنے سے منع کیا وہ منکر ہے، اور یہ وہ باتیں بھی ہے جس کو صحیح سالم عقل گوارا نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی۔ حدیث میں لفظ اور ہے کہ من رأى منکم منکرا، جو بھی برائی دیکھے، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اس رأى یعنی دیکھنا میں برائی دیکھنا، سننا، جاننا سب شامل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو دیکھا نہیں، میں تو وہاں تھا ہی نہیں۔ تو ہر وہ شخص جس کو پتہ بھی چلے کہ فیملی میں یا فلاں جگہ پر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس پر وہ روکنا واجب ہے۔ تو کیا منکر اور جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر منکر یعنی بری لگنے والی بات گناہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خنزیر، پگ کا گوشت کھانا حرام ہے، اس لیے اس کا کھانا گناہ ہے، لیکن کوئی سخت مجبوری میں خود کو موت سے بچانے کے لیے چند نوالے دل کی کراہت کے ساتھ کھا لیتا ہے، اب یہ مجبوری ہے، منکر ہے، لیکن اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ ویسے ہی چوری کرنا گناہ ہے، لیکن ایک اگر چھوٹا ناسمجھ بچہ چوری کرتا ہے، دیکھنے میں یہ بھی برا لگتا ہے، یہ بھی منکر ہے، روکنا بھی چاہیے، لیکن اس بچے کے لیے یہ گناہ نہیں ہے۔ تو منکر کبھی گناہ ہو سکتا ہے اور کبھی صرف بری بات ہوتی ہے، لیکن روکنا دونوں کو ہے، دونوں کیسز میں روکنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی، خوبصورتی اور آسانی صرف اللہ اور رسولوں کی اطاعت کے ساتھ ہے، اور اطاعت مکمل نہیں جب تک کہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے، آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آل عمران 110 آیت ہے یہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، اچھے کاموں کا، اور تم روکتے ہو برائی سے، بدی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ تو یعنی یہ امت ہے، ہم جو ہے ان کو پیدا کیا گیا ہے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے۔ اس کام کے کرنے کی ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے بہترین امت اس کو قرار دیا گیا، دا بیسٹ امت قرار دیا گیا، اور مسلمان یہ بھول گئے۔ باقی امتیں یہ جیتی ہے، کام کرتی ہے اپنی ترقی کے لیے، اپنی عزت، اپنی بہتری کے لیے، اپنی بلندی کے لیے، اور ہم کو بھیجا گیا ہے ان کے لیے، ان کے رہنمائی کے لیے، ان کے خیر خواہی کے لیے کہ اس کے ذریعے یا اللہ تیرا نام رہے، تیرا کلمہ بلند ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آخرت بچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور یہی پہچان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، صحابہ کی بھی۔ اور معروف کیا ہے؟ ہم نے دیکھا منکر کا ڈیفینیشن دیکھ لیا، کیا ہے معروف؟ کیا ہے؟ جس کام کو کرنے کا حکم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اور عقل اس کو اچھا مانتی ہے،
اور عرف معاشرے میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، معروف ہے۔ اور اس آیت میں جب یہ ہم نے پڑھی، بہترین لوگوں کی خوبی میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے کاموں کا حکم کرنے والے ہوتے خود، اور ایسے کاموں کا حکم کرنے پہ انکریج کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس لیے ہم کو اس سے کیا، یہ والا ایٹیٹیوڈ اسلام میں یہ قبول نہیں ہے، اسپیشلی ایسے معاملوں میں، دین کے معاملوں میں۔ تو برائی سے روکنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر جاسوسی کیا جائے، یا برائی ڈھونڈنے نکلے، یا برائی کرے دی جائے، یا یہ پھر گناہ ہو جائے گا۔ تو نظر تو ہمیشہ خود کی برائی ختم کرنے پہ ہونی چاہیے، اور اگر کبھی کچھ نظر آ جائے، پتہ چل جائے، تب دوسروں کی بھی اصلاح فرض ہے۔ اور برائی سے روکنا کس طرح کا فرض ہے؟ یہ فرض کفایہ۔ کیا مطلب کہ اگر معاشرے میں سے کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں روکے گا، تو سب گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے حدیث میں مفہوم ہے کہ ایک کمیونٹی جس میں بہت زیادہ برائی پھیلی تھی، اور ان میں ایک بندہ بڑا عبادت گزار تھا، لیکن کسی اور سے کچھ نہیں کہتا، کسی کو منع نہیں کرتا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو شروعات اسی سے کی گئی۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہ وہ کام ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ وہ کام ہے کہ جو ہر نبی نے کیا اور لوگوں کو یہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کو کرنا مومن کی صفت ہے، اور اس کو چھوڑنا منافق کی صفت بتائی گئی ہے۔ اور یہ کہ پچھلی قومیں گمراہ ہو گئی، ہدایت کے راستے سے بھٹک گئی، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ حسن البصری کہتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ نبوت کے بعد مقام یہ کام کرنے والوں کا ہے۔ اور یہ روکنے میں نہی عن المنکر، منکر سے روکنے میں درجے ہے۔ طاقت ہے تو طاقت سے، یعنی ہاتھ سے۔ کیسے؟ کہ اگر ہمارے بچے محلے میں کسی کے گھر پر یا مسجد میں جا کر بدتمیزی کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہاں ماں باپ کو ان کو روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ یہ روکنا بھی اسی فرض میں آتا ہے۔ اگر گھر والے یا بچے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو روکنا پڑے گا۔ اگر وائف اور بچے نماز نہیں پڑھتے، کپڑے صحیح نہیں پہنتے، یا اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ہسبینڈ کو ان کو روکنا پڑے گا، یہ اس پہ ذمہ داری ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ بچوں کو ناراض کرنے سے خوف کھانے لگے آج کل کے ماں باپ۔ بچوں کا اپروول سیکھ کرتے ہیں، ماں باپ کو بچوں کا اپروول چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس جیسی چاہے روکنے کی استطاعت ہوتی ہے، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں ان کا، گھر والے ان کے اکثر کنٹرول میں ہوتے ہیں، حکم مانتے ہیں، تو ایسے بڑوں کو چاہیے کہ گھر والوں کو برائی سے ضرور روکے۔ لیکن اگر گھر کا بڑا خود ڈھول بجائے گا تو سارے گھر والے پھر ڈانس ہی کریں گے نا۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کنگڈم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر اگر ہاتھ سے، طاقت سے، زور سے نہیں روک سکتے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو زبان سے روکنا ہوگا۔ زبان سے کیسے؟ نصیحت کرے، یا تقریر کرے، یا انجام سے ڈرائے، ہو سکتا ہے نصیحت قبول کر لی جائے اور وہ سدھر جائے۔ اس میں پین سے لکھنا، ٹائپ کرنا شامل ہے، کہ اگر بات نہیں کر سکتے، جیسے میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک، واٹس ایپ پر، یا کوئی احترام والا کوئی پرسن ہے جیسے والدین یا استاد، ایسے کو کوئی برائی اگر ہم کرتے دیکھیں، اب ان کو روکنا ہے اور ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، تو ان کو رسپیکٹ کے ساتھ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ عام معاشرے میں دیکھو کہ جیسے دہیز کا رواج جو ہے، یا فضول خرچی کا رواج، تو یہاں اویئرنیس کے لیے، صحیح نالج پھیلانے کے لیے آپ ایڈز، آرٹیکلز، پیمپلیٹس، بک لسٹ لکھی جا سکتی ہے۔ یہ سب نہی عن المنکر میں آئے گی۔
یا ویڈیوز بنائی جا سکتی ہے، یہ سب زبان سے روکنا ہے۔ اگر اللہ کا نام لے کر لوگوں سے اچھی طرح سے بات کی جائے نا، ان کو سمجھایا جائے، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بات مان لیتے ہیں، لیکن ہم بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے فریضہ پورا کرتے ہیں، کہ ہمارا اپنا ہی ایمان کمزور ہے تو یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے، یا بے پرواہی ہے کہ ہم دوسروں کی طرف سے ان کی پرواہ نہیں کرتے، یا ہم اللہ کے نام کی نہیں، دین کی نہیں، اپنی بلندی چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے برا نہیں سمجھے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، چاہے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور یہ کام نہیں کرنے کا نہیں کرنے کے لیے نہیں کیا، اس لیے ہم اس کے بہانے بناتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ فرض اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کو بھی دیا گیا تھا، اور انہوں نے وہ گروپس نے استطاعت رکھنے کے باوجود انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ مطلب کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برا کرتے دیکھتے تھے اور کسی سے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری بھی ایسی ہے نا، تیری بھی چپ میری بھی چپ۔ تو ایسے رویے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور نبیوں نے ان پر لعنت کی۔ تو اگر ہم کو اللہ کی رحمت، نبیوں کی شفاعت چاہیے تو یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا۔ اور اس کا آخری درجہ، دل میں غم محسوس کرنا، برا سمجھنا، کہ اللہ جانتے ہیں اندر سے تکلیف ہو رہی ہے، اور نیت یہ ہو کہ اگر میری استطاعت ہوتی تو میں یہ برائی کرنے والے کا ہاتھ روک لیتا۔ آج کل آس پاس ہم کتنی برائی دیکھتے ہیں، کہ جیسے بےہودگی، کپڑوں کی، زبان کی، معاملات کی، بے حیائی، دھوکہ بازی، اور ہمارے دلوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس سے بھی برا ہم ان کو برائی میں جوائن کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لگتا ہے جیسے ہم نے اس انگلش پروورب پہ عمل کیا ہوا ہے، نہیں، if you cannot beat them join them۔ اسلام اس سے سخت منع کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ کوئی کہے میں نے برائی کو دل میں برا جانا اور پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے۔ اگر برا جان رہے تھے تو ان کو ہاتھ سے نہیں، بات سے نہیں، تو ہمارے رویے سے تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ ہم کو برا لگ رہا ہے۔ دیکھو کہ اگر کسی نے ہم کو پرسنلی ہرٹ کیا نا، تو یہ ہم بڑی خوبی سے کرتے ہیں، ہے نا؟ اور اللہ کے حدیں ٹوٹنے پر ہم کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ کیا ایمان ہوا؟ صحابہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پرسنل اٹیک کرتا، انہوں نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا، لیکن جب اللہ کی کوئی حد توڑتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے آثار ان کے چہرے اور آواز پر سے پتہ چل جاتے تھے۔ اسکالرز کہتے کہ حقیقت میں دل سے برا لگا ہوتا تو تم بالکل ساتھ نہیں چلتے، ان کے ساتھ نہیں چلتے، اس لیے کہ جب اگر اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو ہم بچا لیے جائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل میں برا جاننے کا مطلب ہے کہ یہ ماننا کہ یہ بات گناہ ہے، شر ہے، اور اگر دل سے اس بات کا علم ختم ہو گیا نا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، تو ایمان دل سے اٹھا لیا گیا سمجھو۔ تو برائی دیکھ کر بے حس بے پرواہ ہونا ایمان میں جان نہیں ہونے کی علامات ہو سکتی ہے۔ دل کا ایمان سے خالی ہونا ہے ایمان کی ٹنکی ایمٹی ہونے کی علامات ہے، اور ڈرنے والی بات ہے۔ تو جس کو ایٹ لیسٹ دل میں تو برا لگ رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ ان میں ایمان ہے، چاہے کمزور ہے لیکن ایمان ہے۔ جیسے جسم کو چھو کر اگر گرمی محسوس ہو تو وہ جسم زندہ مانا جاتا ہے، ٹھنڈا پڑا ہوا جسم موت کی علامت ہے۔ ویسے ہی برائی دیکھ کر ایٹ لیسٹ دل سے برا ماننا ایمان کی آخری سانسیں ہے، ابھی کچھ جان باقی ہے، اس کو بچا لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان ایک حالت میں نہیں ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو دیکھو کہ ہم اپنا ویٹ کا، بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، ان کا بڑھنا گھٹنا چیک کرتے ہیں، مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان کا بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ جیسے اگزامپل ہے کہ اگر بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں کرتا ہے تو ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مسجد سے وہ باہر سڑک پر آ جاتا ہے تو بازار میں جائے گا، اب اس کا ایمان بڑھے گا یا گھٹے گا؟ نیچرلی گھٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی جگہوں پر عجیب عجیب چیزیں دیکھی جاتی ہے، سنائی دیتی ہے۔
جس کا اثر دل پر ضرور ہوتا ہے، جس سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھانے کا ایک طریقہ اسکالر نے بتایا کہ فار ایگزامپل جب وہ کوئی اگر عشاء پڑھے تو یہ نہ سوچے کہ صبح فجر پڑھوں گا، وہ عشاء اس نیت سے پڑھے کہ بس یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد سیدھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی فجر کی نماز خود پڑھتا ہے اور ظہر میں لوگ اس کے لیے جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے کمزور ایمان ہوا بھی نا تو برائی کو بغیر روکے ٹوکے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی یہ فرض کسی بھی صورت میں دل میں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ برائی کو روکنا ان 4 میں سے ایک حالت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، غلطی منکر ختم ہو جائے، یعنی روکنے کی وجہ سے ہم نے روکا، پھر کیا غلطی منکر جو ہے برائی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ اچھائی خیر معروف آ جائے۔ اس کا ایگزامپل ہے شراب کوئی بندہ پیتا تھا، باہر جاتا تھا، کسی نے اس کو اس کے نقصانات سمجھائے، نصیحت کی تو اس نے وہ چھوڑ دیا اور اب وہ مسجد جانے لگا۔ بار، پب، کلب کی جگہ مسجد نے لے لی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ برائی کم ہو گئی، پوری ختم نہیں ہوئی، بس کم ہوئی۔ اس کا ایگزامپل ہے کہ کسی نے کوئی شرابی کو روکا تو اس دن وہ رک گیا، اس نے کچھ نیکی کر لی اور اگلے دن پھر وہ برائی کرنے لگ گیا، تو کچھ ٹائم کے لیے برائی رک گئی۔ تو اس حدیث کا جو مقصد ہے نا، وہ مقصد منع کرنے کے لیے منع کرنا نہیں ہے، مقصد برائی دور کرنا ہے۔ اس لیے جو پچھلی 2 حالت ہم نے پڑھی اس میں یعنی کہ برائی کا پورا ختم ہونا یا کچھ کم ہو جانا، اس کا اگر یقین ہو تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں روکنا ضروری ہے، فرض ہے، مسٹ ہے۔ اب تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے کہ برائی تو ختم ہوئی، روکنے سے برائی تو ختم ہو گئی لیکن اس کی جگہ دوسری برائی نے لے لی۔ جیسے فار ایگزامپل شراب سے کسی نے منع کیا، مان گیا، بات سمجھ آ گئی، چھوڑ دیا، لیکن اس کے جگہ جوا کھیلنا شروع کر دیا، تو ایک برائی ختم تو اس کے برابر والی دوسری برائی آ گئی۔ اور چوتھی حالت کیا ہے کہ منکر یعنی برائی ختم ہو گئی لیکن اس سے بھی بڑی برائی اس جگہ پر آ گئی۔ تو ایگزامپل ہے کہ یہ جو تتاری کے جو زمانہ تھا، امام ابن تیمیہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے راستے میں، انہوں نے دیکھا کہ کچھ تتاری جو لوگ ہیں یا وہ ٹائم پہ جو اٹیک کر رہے تھے ان کے سپاہی شراب پی کر نشے میں ڈول رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہی تھی۔ تو شاگردوں نے امام ابن تیمیہ سے پوچھا، یا امام آپ ان کو کیوں نہیں روکتے، کیوں نہیں ٹوکتے، نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کو اسی شراب کی مدوشی میں رہنے دو، اگر یہ ہوش میں آ گئے تو پھر یہ مسلمانوں کے گھروں کو ان کی عزتوں کو لوٹیں گے، لوگوں کے گھر جان عزت کو تکلیف پہنچنے سے ان کا شراب میں مدوش رہنا کم برا ہے، اس لیے ان کو مت روکو۔ ایسے ہی کبھی کسی کا سوتے رہنا اس کے عبادت سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سوتے رہنے سے لوگ امن میں رہتے ہیں۔ تو یہاں جو یہ تیسری حالت ہے، جس میں جو ایک برائی گئی اور اس کے جگہ پہ دوسری برائی آ گئی، ایکول برائی، تو یہاں اجتہاد کرے گا بندہ کہ اگر برائی بھی ہے تو بہتر ہے، نہیں ہے، وہ اجتہاد یوز کرے گا، حکمت یوز کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے۔ اور جو چوتھی حالت ہے کہ برائی کے جگہ زیادہ بڑی برائی ہے، تو آپ کو یہاں پہ برائی سے منع کرنے سے، ٹوکنے سے اس سے بڑی برائی اگر جائے گی تو یہاں منع کرنا حرام ہے، یہاں نہیں روکنا چاہیے۔ تو یہ جو چوتھی حالت ہے یہ اسپیشل کیسز ہے، تو اس کے علاوہ برائی سے روکنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یعنی یہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دے رہے ہیں، یا پھر اللہ تم پر بس سزا بھیجنے ہی والا ہوگا اور تم دعائیں مانگو گے اور وہ قبول نہیں کرے گا، اور تم پکارو گے وہ تمہاری پکار پر جواب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ! کہ آج کل کے حالات دیکھ کر ایسے محسوس نہیں ہوتا؟ اللہ ہم کو معاف کر دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
تو ہمارا ایسا منع کرنا نیچرلی لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، لیکن اس وجہ سے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس سے محبت ہو، جس کے لیے فکر ہو، درد ہو، اس کو آگاہ کرنے تک، اس کے لیے کوشش کرنے تک ہمارا ایمان مانے گا نہیں. اور اگر ہم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا تو ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ غداری کی، ان کا حق ادا نہیں کیا. اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے قانون توڑتے ہیں اور کچھ اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے ہیں. کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے جو دریا پر چل رہی تھی. اس میں 2 لیولز تھے، اپر اور لوور لیول. کچھ لوگ اوپر چلے گئے اور کچھ نیچے. سب کے لیے استعمال کا پینے کا پانی اوپر والے حصے میں تھا. نیچے والے بار بار جا کر اوپر سے پانی لے آتے. ایک بار نیچے والوں نے سوچا بار بار اوپر جا کر پانی لینے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کو بھی، تو کیوں نہ ہم کشتی میں نیچے ہی ایک ہول کر لے اور پانی نیچے سے لے لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والے ان کو ایسا کرنے کے لیے چھوڑ دیں، ان کو روکے نہیں کہ اچھا ہی ہے ہماری بھی تکلیف ختم ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ سارے ہلاک ہو جائیں گے. پانی کشتی کو لے کر ڈوبے گا، نیچے اور اوپر والے دونوں ہی ختم ہو جائیں گے. اور اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لے، ان کو روک لے، تو سارے بچ جائیں گے. حدیث بتا رہی ہے کہ برائی کرنے والے کو اگر نہیں روکا گیا تو یہ برائی سب کو ڈبا دے گی. آج آگ کو نہیں روکا گیا، کل آگ ہمارے گھر تک آئے گی، سارا معاشرہ برائی کی لپیٹ میں آ جائے گا. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی کشتی ہے جو غرق ہونے سے بچاتی ہے، اور برائی کرنے والے اس کشتی میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں. ایک مسلمان کوئی بھی برا کام کرتا ہے تو اسلام بدنام ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی کو کچھ برائی سے روک رہے ہیں تو اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس برائی کے بدلے میں اس کی جگہ پر کوئی اچھائی سجیسٹ کر لے، اس کو خالی نہیں چھوڑ دے. اور یہ کام کرنے کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی کچھ شرائط، کچھ شرطیں ہیں. پہلے تو نیت، ہر کام کے کرتے ہوئے نیت صحیح ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کئی بار لوگ یہ برائی دور کرنے کے نام پر خود کا پرسنل حساب سیٹل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بدلے کے طور پر یقینا بغض کی وجہ سے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو کوئی کام سے روکتے اور نام دین کا دے دیتے. یہ حدیث ایسے لوگوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا لائسنس نہیں دے رہی ہے. اگر بری نیت سے کچھ کام کریں گے اس کا انجام برا ہوگا. تو وہ شرط نیت. دوسری شرط علم. تو آپ کو مسئلے کا علم ہونا چاہیے. بغیر علم کے خود نہیں جانتے ہم اللہ اور رسول نے کس بات کو پسند کیا اور کس کو نہیں. تحقیق کے بعد کنفرمیشن ہو کہ حقیقت میں یہ برائی ہے یا نہیں ہے، تو روکنا بھی حکمت کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہو کہ کسی کو ایسے روکو کہ خود جیل چلے گئے. ایک برائی دور کرنے چلے تھے، زیادہ بڑی برائی ہو گئی. یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ روکنے کی حد کیا ہے. تو اگر کوئی بچہ کچھ غلط دیکھ رہا ہے تو مے بی وہ فائل ڈیلیٹ کر دی یا وہ سی ڈی اور ڈی وی ڈی توڑ دی، ہٹا دی وہاں سے. وہاں پہ اگر باپ پورا کمپیوٹر اٹھا کر توڑ دے، اب یہ ٹو مچ ہو گیا. یہ کسی کو برائی سے ایسے ذلیل کر کے روکا کہ رشتہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا. یہ زیادہ بڑی برائی ہو گئی. تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں عام مرہ زندگی کے علاوہ دین کی بنیادی باتیں سکھانا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، عقیدے کے بگاڑ کی اصلاح کرنا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو جنت جہنم سے آگاہ کرنا، آخرت کی یاد دلانا، موت کی تیاری کروانا، سب آتا ہے. اس لیے دوسروں کی اصلاح کرنا تو ہے لیکن علم کے ساتھ. پہلے خود تو سیکھ لیں. یہ نہیں ہو کہ اندھیر نگری چوپٹ راجا. اور کسی کو منع کرنے سے پہلے یہ بھی پتہ ہو کہ کسی کا کچھ کرنا حقیقت میں غلط ہے یا صرف اسکالرس کا اختلاف ہے، یعنی ویلڈ ڈفرینس آف اوپینین ہے. اسکالرس کے جو اختلاف والا معاملہ ہے تو کوئی کام کے کرنے کے ایک سے زیادہ ایکسیپٹڈ طریقے ہو سکتے ہیں. ایسے میں بغیر علم کے نہیں روکنا چاہیے. یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تو کام بگاڑے نہیں بلکہ کسی اور سے ہیلپ لے لے ساتھ میں.
نیکسٹ اس کی شرط ہے رفق، نرمی، ہیوملٹی، ہمبلنس. تو نرمی ہونا چاہیے، ایمپتھی ہونا چاہیے، دوسروں کا درد سمجھنے کی کوشش، خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر فیصلہ کرنا، ان کے لیے وہ چاہنا جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری بھلائی کا حکم دینا بھلے انداز، بھلی بات، بھلے طریقے سے ہو، اور تمہارا برائی سے روکنا برا انداز، بری باتیں اور برے طریقے سے نہ ہو. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے اور توبہ کرنا چاہتا تھا، برائی چھوڑنا چاہتا تھا. بتانے والے نے کہا تمہاری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی تمہاری معافی. اب اس کا ایسا کہنے میں، اس کی سچویشن ہینڈل کرنے میں علم کی کمی اور نرمی دونوں کی کمی ہے. یہ دونوں پرابلمز نظر آ رہی ہے اس میں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بھی نرمی آتی ہے وہ معاملے کو خوبصورت بناتی ہے. تو دوسرے علم والے نے نرمی سے، اس کا علم والا تھا وہ، اس نے نرمی سے اس کی رہنمائی کی اور اس سے قاتل کا معاملہ درست ہو گیا. اور نیکسٹ شرط ہے صبر. اچھی نیت کے ساتھ، پہلے اچھی نیت کے ساتھ کیا چاہیے؟ علم چاہیے دعویٰ سے پہلے، نرمی چاہیے دعویٰ کرتے ہوئے، اور صبر چاہیے دعویٰ کرنے کے بعد. تو حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر لوگوں کو پہلے یہ حکم دیا جاتا کہ شراب چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اور اگر شروع میں ان کو حکم دیا جاتا زنا چھوڑ دو، لوگ کہتے ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. تو امریکہ میں شراب کو گورنمنٹ نے بین کیا تھا. شراب جو ہے اس کو گورنمنٹ نے بین کیا تھا 1920 سے 1933 تک، 13 سال. اس بیچ کیا ہوا بین کرنے کی وجہ سے؟ اس بیچ گھر گھر میں اپنی پرسنل شراب بنانے لگ گئے لوگ. آس پاس کی کنٹریز سے اسمگلنگ بڑھ گئی، اور لوگ یہاں تک کہ جو باتھ ٹب ہے نا، نہانے کے جو ان کے باتھ روم میں جو باتھ ٹب ہے، اس میں وہ شراب سٹور کرنے، وہ شراب بنانے کے لیے یوز کرنے لگ گئے. لمبے جوتے جو ہوتے ہیں ٹال بوٹس، وہ پہننے لگ گئے کہ شراب جوتوں میں چھپاتے، اور ہاتھ میں لکڑی رکھتے جو اندر سے کھوکھلی ہوتی اور اس میں شراب چھپاتے. اور پھر گھر پہ بنی شراب سے لوگ زیادہ بیمار ہونے لگ گئے، انہیں انفیکشنز اور وہ سب. گورنمنٹ پہ لوگوں نے، کارپوریشن نے، کرمنلز نے اتنا زور ڈالا، اتنا پریشان کیا کہ 1933 میں ان کو یہ لا ہٹانا پڑا. پھر اس کے بعد شراب پر بین لگانے کی ہمت انہوں نے کبھی نہیں کی. لیکن اس کے کمپیریزن میں مدینہ میں شراب کے حرام ہونے کا جب فائنل حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو پتہ چلا، انہوں نے فوراً ساری شراب مدینہ کے سڑکوں اور گٹروں میں بہا دی. جن کے ہاتھ میں گلاس تھا وہ منہ تک نہیں لے گئے، جس کے منہ میں گھونٹ تھا انہوں نے اس کو بھی تھوک دیا، جنہوں نے ابھی پیا تھا کھائے کر دی، وامٹ کر دیا. تو یہ فوراً سٹاپ کیسے پاسبل ہوا؟ اسی حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ لیکن زنا منع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی حرام چیز منع کرنے سے پہلے کیا ہوا؟ وہ فرماتی ہے کہ لیکن پہلے جو باتیں نازل ہوئی وہ اللہ کے بارے میں، آخرت اور جنت اور جہنم کے بارے میں تھی. مطلب کئی سالوں تک ان باتوں نے لوگوں کا دل نرم کیا، ان کی سوچ کو تبدیل کیا. تو جب فائنلی یہ حکم آ گیا، ان کے دل اور دماغ ایمان سے بھر چکے تھے اور یہ حکم قبول کرنے کے لیے تیار تھے. ان کے لیے اپنی شہوت کے خلاف اللہ کا یہ حکم ماننا آسان ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم نے وہ کر دیا جو امریکہ سارے ریسورسز کے باوجود 13 سال میں نہیں کر سکے. 13 سال اپنے ریسورسز لگا کر. تو لوگوں کو سکھانے کا طریقہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہم کو بتا دیا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے بٹن دبا دیا اور انسان کمپلیٹ تبدیل ہو گیا. اوور نائٹ چینج نہیں ہوتا. اس لیے اس کی ایک شرط ہے صبر. اور یہ جو شرط ہم نے دیکھی ہے، یہ سارے شرط قرآن کی ایک آیت میں بھی آتی ہے، سورہ لقمان آیت 17. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک فی عزم الامور. اے میرے بیٹے، نماز قائم کر،
اچھی کاموں کا حکم دیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر، بے شک یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت والے بنائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دل میں برا سمجھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی استطاعت ہو کر بھی یہ سوچ کر کچھ نہیں کرتے کہ ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی برائی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کامنلی فیل ہوتا ہے نا، پھر دوسروں کو روکنے کا ہم کو کیا حق ہے؟ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دیکھو کہ اگر کوئی باپ شرابی ہے، آج ساری ایگزامپل شراب کی ہے، تو اگر کوئی باپ شرابی ہے اور اب اپنے بیٹے کو پیتے دیکھتا ہے، کیا وہ اس کو روکے گا نہیں؟ یا ایک زندگی برباد ہو گئی تو اب دوسری بھی ہو جائے؟ تو اپنے گناہ، اپنی برائیوں پہ نظر ہونا چاہیے اور خود کی اصلاح کی لگاتار کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمارا پرفیکٹ ہونا، گناہوں غلطیوں سے بالکل خالی ہونا شرط نہیں بتائی گئی اس فرض کو انجام دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں سورہ ہود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بچا لیے گئے، یعنی کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے یا سزا سے، کیونکہ وہ اصلاح کرنے والے لوگ تھے۔ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت عبادت گزار تھے یا متقی پرہیزگار تھے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کئی بار یہ پڑھا ہے نا کہ اسلامک شریعت میں سارے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، 5 بیسک چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ ان کی حفاظت نہ ہوئی، یہ 5 چیزوں کی، تو معاشرے میں گڑبڑ، افراتفری مچ جائے گی، کیوس ہوگا، سب کے لیے زندگی دوبر ہو جائے گی۔ اسلام کا ہر رول، ہر لا اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ جو ذمہ داری ہم پہ ہے، انہی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اور ان 5 چیزوں کی حفاظت دراصل اسلام کی حفاظت ہے، اور ان کے قائم رہنے میں دین کی بلندی اور ہماری کامیابی ہے۔ کچھ معاملوں میں جو حد کی سزا بتائی گئی ہے، قرآن سے یا حدیث سے، حد یعنی کہ اللہ کی بتائی ہوئی پنشمنٹس، کچھ دنیا ہی میں جو پنشمنٹ بتا دی گئی نا کچھ گناہوں کے لیے، تو وہ سب بھی اسی لیے ہے کہ لوگ عبرت لے اور اپنی بھلائی کے خاطر ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ تو ان مقاصد میں سب سے فرسٹ دین کی حفاظت۔ اس کے لیے بھلائی کا حکم برائی سے روکنے کیسے کر سکتے؟ کہ لوگوں کو صحیح دین بتا کر، توحید کی اہمیت سکھا کر اور ان کو بدعتوں سے روک کر۔ دوسری ہے جان کی حفاظت۔ تو مسلمان کے جان کی حرمت اللہ کے پاس کتنی زیادہ ہے، یہ لوگوں کو بتانا، ناحق قتل سے روکنا، تو جو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہیں ان کے قتل سے بھی روکنا۔ انسانی جان کی حفاظت ہو، اس لیے اسلام میں جان کا بدلہ جان ہے، کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور کسی کی جان کو نقصان پہنچانے سے رک جائے۔ تیسرا ہے عقل کی حفاظت، غور و فکر کرنا، علم سیکھنا، سکھانا، نہیں انیل منکر کیسے کریں گے اس میں؟ کہ نشے والی، عقل کو نقصان دینے والی چیزوں کے استعمال سے روکنا۔ اس لیے شراب یا نشے والی چیز کے استعمال حرام ہے، اور اسلامک اسٹیٹ میں نشہ کرنے والے کو کوڑے لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگ باز آ جائے، ان کی عقل کی حفاظت ہو، ان کی عقل ضائع نہ جائے۔ نمبر 4 نسل کی حفاظت، یہ نسل کی پیورٹی مینٹین ہونا، کہ زنا سے بچنے کے لیے جلد سے جلد نکاح کی کوشش کرنا، نکاح کو آسان کرنا، اور زنا سے بچنے کے لیے غیر محرم مرد عورتوں کا تنہائی میں ملنے سے روکنا، لباس میں، گفتگو میں، دیکھنے سننے میں بے حیائی سے بچنے کا حکم دینا، اور اسی نسل کی حفاظت کے لیے غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے اور دیش نکالے کا حکم ہے، اور شادی شدہ زانی کو رجم، پتھر مار کر مارنے کا حکم ہے، تاکہ لوگ عبرت لیں اور ان سے نسل کی حفاظت ہو جائے۔ اور نمبر 5 ہے مال کی حفاظت، تو لوگوں کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دینے کا حکم دینا تاکہ مال سب تک پہنچے، صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ تو اگر صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ میں رہ گیا تو معاشرے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کئی بار صلاۃ اور زکوٰۃ، مال خرچ کرنے کا حکم ساتھ ساتھ آیا ہے۔ لوگوں کو دوسرے کے مال میں خیانت سے، چوری سے، حق مارنے سے روکنے کا حکم دینا۔ اس لیے عبرت کے لیے چور کا ہاتھ کچھ شرائط کے ساتھ کاٹنے کی حد بتائی گئی ہے، اور یہ سب لوگوں کے مال، ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے۔ کیا 5 چیزیں تھے؟ کون سی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہر حکم ہے اسلام میں؟ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ سفیان ثوری کہتے ہیں
کہ جب میں کچھ ایسا دیکھتا ہوں جہاں مجھے بھلائی کا حکم دینا چاہیے اور دیکھتا ہوں یہ کہ کہیں مجھے برائی سے روکنا پڑے گا، تو مجھے پیشاب میں خون آنے لگتا ہے اس فرض کے شدت کے احساس سے۔ سبحان اللہ، کتنا زندہ ایمان ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ فرض چھوڑ دینے کی وجہ سے دنیا میں فساد پھیل جائے اور گناہ عام ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا میں تباہی برپا کریں گے، اور جو یہ فساد اور گناہ خود ڈائریکٹلی نہیں کر رہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ یہ سب دیکھ کر خاموش رہے، یہ ان کا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے گناہ کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیتے جب تک کہ عام لوگ وہ برائی دیکھتے ہیں اور اس کو روکنے کی استطاعت رکھتے ہوئے نہیں روکتے، تب اللہ کی سزا سب پر آئے گی، وہ ان گنہگاروں کے ساتھ ساتھ۔ علی ابن الحسین کہتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری کو چھوڑ دے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے قرآن کو اپنے پیچھے ڈال دیا، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس سے منہ پھیر لیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا خود پر اللہ کے انعام کی شکر گزاری ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے لیے حجت تمام کرنا ہے، دنیا اور آخرت کی سزا سے بچنے کا نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ رب العالمین کو ان میں سے بنائے۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ حدیث نمبر 34 کمپلیٹ ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔